اس زمانے میں ایک ایشو جو بیشتر مسلمز کے درمیان بہت ہی کمپلیکیٹڈ سمجھا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس ایشو میں رائے دیتے وقت کسی نہ کسی انتہا کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈے 10 آف انڈرسٹینڈنگ 30 ورسز آف قرآن کریم ان رمضان کریم، وہ ایشو جو اس زمانے میں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سمجھا جاتا ہے، اور اگر آپ اس میں لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کریں تو وہ اکثر کسی نہ کسی انتہا پر کھڑے نظر آئیں گے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ دین اور دنیا کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، وہ کس طرح کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، وہ کس طرح ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلی بات جو ذہن نشیں کرنے کی ہے کہ دین کا دنیا سے کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں۔ دین ایک سیٹ آف گائیڈ لائنز ہے، کچھ رولز کا مجموعہ ہے جنہیں دیا گیا ہے تاکہ وہ اسی دنیا میں اپلائی۔ تو دین کا دنیا کے ساتھ کوئی ٹکراؤ، کوئی کانٹرڈکشن یا کوئی تصادم نہیں ہے، بلکہ اصل کلیش دنیا اور آخرت کا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کبھی کبھی ساتھ میں پیرالل وے میں چلتی ہیں اور کبھی کبھی ٹکرا جاتی ہیں، دونوں کے تقاضے اور دونوں کے مطالبات آپس میں کانٹرڈکٹ کر جاتے ہیں، تو اس وقت اسلام کی گائیڈ لائن کام آتی ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اسلام دنیا اور دنیا سے متعلق چیزوں کو بالکل ترک کر کے الگ تھلگ رہنے کا نام ہے۔ اس وجہ سے بعض دفعہ وہ لوگ جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک گھٹن سی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے دینداری اختیار کی تو پھر دنیا کا سارا کاروبار ہم سے چھوٹ جائے۔ لیکن یہ دین کی ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسلام کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا اور دنیا سے متعلق جو چیزیں بھی ہیں انہیں بالکل پس پشت ڈال کر اسلام کے یا دین کے ہو جائیے، بلکہ دین کا مطالبہ کیا ہے وہ سورہ توبہ کی اس آیت میں نہایت وضاحت آسان انداز میں سمجھا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک انسان دنیا کی جن چیزوں سے محبت کر سکتا ہے یا کرتا ہے، اس کے نیچر میں اس سے محبت ہے، ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ایک بات کہی جو اس پورے مسئلے کو نہایت آسانی کے ساتھ سمجھا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، اسی طرح تمہارا وہ مال جنہیں تم نے جمع کیا ہے، یا تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری یا ٹھپ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو مینشن کر کے کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ کہا، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول، اس کے میسنجر سے اور اس کی راہ میں اسٹرگل کرنے سے زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب ہیں، تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم لے کر آ جائے، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو، حد سے گزر جانے والوں کو ہدایت اور گائیڈنس سے سرفراز نہیں کیا کرتا۔ تو اس آیت میں یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو کہ 8 چیزوں کی فہرست ہیں، ان سے محبت رکھنا، ان میں انوالو ہونا اور ان کے ساتھ معاملات رکھنا، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ قرآن تو ایک آیت میں یہ کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے تم اسے فراموش مت کر دینا۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ سوال کرتا ہے کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہ آپ پوچھئے بھلا کس نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی۔ تو اس کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ دین اسلام میں کسی رہبانیت کی یا دنیا سے کٹ کر رہ جانے کی کوئی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو پھر دین کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ دین کا ہم سے سیدھے لفظوں میں یہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ آخرت کو بھی مینج کریے، دنیا کو بھی مینج کریے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب دنیا اور آخرت کے مطالبات کا کلیش ہوگا، جب تصادم ہوگا، تو ایز مومن، ایز اے بلیور، آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہوگی کہ آپ ہمیشہ اس تقاضے کو سامنے رکھیں گے جو آخرت کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان یہ مانتے ہیں کہ دنیا کی جو یہ لائف ہے یہ ایٹرنل نہیں ہے، یہ فانی ہے۔ تو جب بھی آخرت کے کسی مطالبے کا دنیا کے کسی مطالبے کے ساتھ کلیش ہوگا تو ہمیں آخرت کے مطالبے کو ترجیح دینی ہوگی، اسے پرائرٹائز کرنا ہوگا۔ تو یہ پورے دین کا خلاصہ ہے کہ آپ دنیا کی ہر چیز میں جو کہ جائز حدود میں آتی ہو، آپ اس میں انوالو ہوئیے، آپ اس میں بہتر سے بہتر بنیے، لیکن جیسے ہی کوئی ایسی چیز جو دین سے ٹکراتی ہے یا آخرت کو ایٹ رسک ڈالتی ہے، تو اس وقت ایز مومن آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ
آخرت کو ترجیح دیں، آخرت کو پرائیورٹائز کریں۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو زیرو کر کے پیش کر رہے ہوں، بلکہ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ، یعنی مقابلے، اس میں تفضیل کے ساتھ دنیا اور آخرت کا مقابلہ کر کے دکھایا گیا کہ دنیا ایک حقیقت ہے، آخرت بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اس میں پرائرٹی آخرت کو حاصل ہوگی، دنیا کو حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کا بندوں کے ساتھ یہ شکوہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کیوں لگتے ہیں، بلکہ اللہ کا بندوں سے شکوہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اسے پرائیورٹائز کرتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور وہ زیادہ دیر پا ہے۔ یہ پورے دین کے مطالبے کا خلاصہ ہے کہ آپ اس چیز کو پرائیورٹائز کریں جو بہتر ہے، جو زیادہ دیر تک رہنے والی ہے اور جہاں کی لائف حقیقت میں میٹر کرتی ہے۔ لہٰذا اسلام کا پیغام نہ تو رہبانیت کا ہے اور نہ ہی اباحت کا ہے، یعنی صرف دنیا کو ہی اپنا پرپس بنا لینا نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کے درمیان ایک راہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں انوالو ہوئیے، آپ سب کچھ کیجئے، لیکن پرائیورٹی آپ کی آخرت ہی ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے دن کی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔